الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك أصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك أصحابك يا سيدي يا ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين 8 نر اور مادہ، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، تم فرماؤ کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہی آیات کے اندر جو پیچھے کفار کا عقیدہ تھا انہی کا رد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے چونکہ چند مخصوص جانوروں کو حرام کر لیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے نر اور مادہ دونوں پیدا فرمائے ہیں، تو تم بتاؤ کوئی دلیل ایسی لے کر آؤ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ نے نر کو حرام قرار دیا ہے یا مادہ کو حرام قرار دیا ہے، جیسے تم اپنے طور پر قرار دیتے ہو کہ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ 5 دفعہ جب اونٹنی جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی تو وہ اس کو چھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ اب ہمارے بتوں کے لیے ہے، نہ اب ہم اس پر سواری کریں گے اور نہ ہی جو ہے جو ہم اس کا دودھ پئیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ اونٹ کے ساتھ کرتے کہ جب اس کے ذریعے 5 دفعہ کسی اونٹنی کو حاملہ کروا لیتے تو اب اس کو بھی چھوڑ دیتے، اس پر سواری نہ کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں یعنی نر بھی ہم نہیں پیدا کیا ہے اور مادہ بھی ہم نہیں پیدا کیا ہے، تو اب یہ جو تم حرمت بتا رہے ہو یہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے کوئی دلیل ایسی اتاری ہے؟ تم کوئی ایسی دلیل لے کے آؤ، اگر واقعی سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو کوئی دلیل ہمارے سامنے پیش کرو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ حرام ہیں، حالانکہ ایسی کوئی دلیل اللہ عز و جل نے نہیں اتاری۔ اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ ہمیشہ حرمت کی دلیل مانگی جاتی ہے، یہاں اللہ نے انہیں حرمت کی دلیل پیش کرنے کا کہا۔ نبئونی بعلم، پہلے وہ چیزیں حرام کر رہی اس کے بارے میں بتایا، پھر آخر میں آیت کے اللہ نے فرمایا کہ نبئونی بعلم، ہمارے پاس کوئی علم کی بات لے کر آؤ، کوئی دلیل ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اب یہاں اللہ عز و جل نے جو حلال سمجھتے ہیں ان جانوروں کو ان سے دلیل نہیں مانگی، بلکہ اللہ نے ان حرام کرنے والوں سے دلیل مانگی کہ تم ہمارے پاس حرمت کی، حرام کی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیشہ حرمت کی دلیل پیش کی جائے گی، حلال جو چیز جانتا ہے اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، اس سے دلیل کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اللہ عز و جل نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کافروں سے کہ تم حرام کہتے ہو تو پھر حرام کی کوئی دلیل پیش کر دو، جس پر وہ خاموش ہو گئے اور کوئی دلیل پیش نہ کر سکے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا۔ قل، تم فرماؤ، الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم،
کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کر دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پچھلی آیت میں بھیڑ بکری کا ذکر تھا، اس آیت کے اندر اونٹ اور گائے کا ذکر ہے۔ اللہ عز و جل نے اور بھی جانور پیدا فرمائے ہیں، لیکن چونکہ عرب کے ہاں یہی جانور کثرت سے پائے جاتے تھے، بکری، اونٹ، بھیڑ، تو اسی لیے ان جانوروں کا آیت کے اندر خاص طور پر ذکر فرمایا، اور ان کے جو عقیدے تھے وہ بھی انہی جانوروں کے حوالے سے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اب جب احکام بیان کیے گئے اسلام کی، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ احکام جو اللہ نے بیان فرمائے کہ چیزیں حلال ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک خطیب کو، مالک بن عوف نام تھا اس کا، بڑا جو ہے وہ ماہر خطیب تھا، گفتگو کرنے کا ماہر تھا، اس کو حضور کے پاس بھیجا کہ جاؤ حضور سے بات کر کے آؤ اس بارے میں۔ تو اس نے آ کر حضور سے جو ہے وہ یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا پیچھے سے کر کے آ رہے ہیں۔ تو اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا کہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، نر بھی مادہ بھی، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے وہ بکری ہو، جو بھی ہو، وہ سب چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ تم یہ جو حرام کہتے ہو، یہ حرمت کس جانب سے آ رہی ہے؟ کیا نر کی طرف سے حرمت آ رہی ہے یا مادہ کی طرف سے حرمت آ رہی ہے؟ اب وہ اس پر کوئی جواب نہ دے سکا، کیونکہ اگر وہ نر کی طرف سے حرمت کہتا تو پھر سارے ہی نر حرام ہو جانے تھے، حالانکہ وہ صرف چند جانوروں کے بارے میں حرام کا عقیدہ رکھتے تھے، باقی جانوروں کو حلال سمجھتے تھے۔ تو اگر وہ یہ بول دیتا کہ حرام جو ہے وہ نر کی وجہ سے ہو رہا ہے تو سارے نر حرام ہو جاتے، اور دوسری طرف اگر وہ مادہ کہتا تو ساری مادائیں حرام ہو جاتی۔ پھر حضور نے فرمایا اگر ان دونوں کی طرف سے حرمت نہیں آ رہی تو پھر کیا جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے حرمت اس کی طرف سے آتی ہے؟ اس پر بھی وہ کوئی جواب نہ دے سکا، کیونکہ اگر وہ کہتا کہ ہاں اس کی وجہ سے حرمت آ رہی ہے تو پھر کوئی بھی جانور حلال نہ رہتا، کیونکہ ہر جانور اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کے اندر آتا ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ پیٹ کے اندر جو رہتا ہے جانور اس کی وجہ سے حرمت ہے تو سارے ہی جانور جو ہے وہ حرام ہو گئے۔ یہ قرآن کی قوی دلیل ہونے کی جو ہے وہ بات ہے کہ حضور نے اس کے سامنے قرآن کے دلائل پیش کیے، وہ اتنا ماہر خطیب تھا لیکن جو ہے وہ آگے سے کوئی جواب پیش نہ کر سکا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی ہیبت ہے۔ وہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نے دلیل پیش کی تو اب وہ آگے سے کچھ نہیں بول سکا اور کوئی دلیل جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں لا سکا۔ پھر دوسری دلیل حضور نے جب پیش کی، فرمایا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یہ جو تم حرمت بتاتے ہو یہ تم اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہو؟ جب اللہ نے یہ چیزیں پیدا فرمائیں تو تم وہاں موجود تھے کہ تمہیں حکم بتا دیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے تو تمہیں کوئی بات نہیں بتائی اس حوالے سے، نہ ہی اللہ نے ڈائریکٹ تم سے کوئی کلام فرمایا اور ان کی حرمت بیان کر دی ہو۔ تو تم یہ جو حرمت بیان کرتے ہو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ تم جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی، جب ان کو بنایا جا رہا تھا تب وہاں موجود تھے، تو اللہ نے تمہیں خاص طور پر بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں حلال ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات موجود نہیں تھی۔ یہ دلائل میرے آقا نے پیش کیے تو وہ خاموش ہو گیا اور کوئی جواب اس کا پیش نہ کر سکا۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام، إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، مگر یہ کہ مردار ہو، أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا، یا رگوں کا بہتا خون ہو، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، یا خنزیر کا گوشت ہو، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، وہ نجاست ہے، أَوْ فِسْقًا، یا وہ نافرمانی ہے، أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، تو جو اپنی خواہش کے بغیر مجبور ہو جائے، ولا عاد، اور نہ ہی حد سے بڑھے، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ جو کتاب میرے پاس ہے اس میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے حرمت ثابت ہو سکے۔ ہاں چند چیزیں حرام ہیں جن کی تفسیر اللہ عز و جل نے خود وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی ہے کہ اگر جانور مردار ہے تو وہ نہیں کھایا جا سکتا، وہ حرام ہو گیا ہے۔ اگر جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے تو اب وہ حرام ہو گیا ہے، اب اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ اگر نام نہیں لیا گیا، تکبیر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، ہے مسلمان لیکن اس نے جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دی، تو اب بھی وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو گیا۔ ہاں اگر بھولے سے رہ گئی، ہے مسلمان شخص، بھولے سے تکبیر رہ گئی، تو اب وہ جانور جو ہے وہ اس کا حلال ہی سمجھا جائے گا، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے
تب بھی اس کا جانور جو ہے وہ حرام ہو چکا۔ اور پھر جو فرمایا کہ یا پھر خنزیر کا گوشت، یہ بھی اللہ عز و جل نے حرام فرمایا۔ یہ حضور نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں میں کوئی اپنی کتاب میں دلیل نہیں پاتا جس کی وجہ سے حرمت ثابت ہو سکے۔ پھر ان کے بارے میں بھی اجازت دی کہ اگر بندہ اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کو موت کا ڈر لاحق ہو جائے کہ اگر میں اب نہ کھاؤں گا تو مر ہی جاؤں گا یا میرا کوئی عضو زائل ہو جائے گا، اب اس کو اجازت ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھا سکتا ہے۔ خواہش کے طور پر نہ کھائے، نہ ہی پیٹ بھرنے کے لیے کھائے، صرف اتنا کہ اس کی جان بچ جائے، وہ اس کے لیے کھانا حلال ہے، اگرچہ جانور جو ہے وہ حرام ہی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اس کی اجازت عطا فرمائی ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، درس کرنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس کی غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، درس پر عمل کرنے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔